اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیقطع طرفا من الذین كفروا او یکبتهم فینقلبوا خائبین ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں ثابت قدم رکھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری ساری کوششوں کو قبول کرے، آمین۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما، آمین۔ آج ہم آیا نمبر 127 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیقطع، تاکہ کاٹ دے، قاف طاء عین اس کا روٹ لیٹر ہے، قطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹ دینا۔ لیقطع، تاکہ کاٹ دے، طرفاً، طرفا سے ایک گروہ کو، من سے الذین ان لوگوں، یعنی ان لوگوں میں سے، تاکہ کاٹ دے ایک گروہ کو ان لوگوں میں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کافارا اس کا روٹ لیٹر ہے، او یا یکبتہم، کاف با تا سے ہے، کبتا کا مطلب ہوتا ہے منہ کے بل گرانا، سختی کے ساتھ واپس بھیجنا، یکبتہم تاکہ رسوا کرے، فینقلبوا، قاف لام با اس کا روٹ لیٹر ہے، قلب کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، اور وہ لوٹ جائیں، یکبتہم تاکہ وہ رسوا کرے ان کو، ہم کے مطلب ان کو، فینقلبوا پھر وہ لوٹ جائیں، خائبین ناکام ہو کر۔ خائبین خائب کی جمع ہے، اور اس کا روٹ لیٹر خا یا با ہے۔ خائب کا مطلب ہوتا ہے ناکامی، محرومی، ٹھیک ہے، تو ناکام ہو کر لوٹ جائیں۔ لیسا نہیں ہے، لکا آپ کے لیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من الامری معاملے میں سے، شیئن کوئی چیز، او یا یتوبا وہ معاف کر دے، مہربان ہو جائے، علیہم ان پر۔ اب آپ کو میں نے بتایا تابا علی کا مطلب ہوتا ہے مہربان ہونا، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی آگے تابا کے آگے پریپوزیشن علی کی لگ جائے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ مہربان ہو رہا ہے، اور اگر تابا الا ہوتا ہے، الا متوجہ ہونا طرف اللہ کے، تو ہم بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، توبہ کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، بخشش کی امید کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ جیسے انگلش میں ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی پریپوزیشن لگتی ہے تو ورڈ کا میننگ چینج ہو جاتا ہے، جیسے لک ان ٹو کا مطلب ہوتا ہے اس کے اوپر غور کرو، لک اپ ٹو کسی کو آئیڈیل مان کے اس کی طرف دیکھنا، لک ایٹ اس چیز کی طرف دیکھنا، تو ایٹ، ان، آن لگا کے آپ کیا کرتے ہیں، ورڈ کا مطلب بدل جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح عربی کے بیچ میں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو تابا علی اوپر کا مطلب کہ مہربان ہوا ان کے اوپر، تو اللہ مہربان ہوتا ہے بندے کے اوپر، اور تابا الی بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے توبہ کے ساتھ، ٹھیک۔ او یا یعذبہم وہ عذاب دے ان کو، عین دال با اس کا روٹ لیٹر ہے، فإنہم تو بے شک وہ، ظالمون وہ ظالم ہیں، ظالمون ظالم کی جمع ہے، اور ظالم میم اس کا روٹ لیٹر ہے،
وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماواتی جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے. السماوات السماء کی واحد ہے جمع ہے اور سین میم واو اس کا روٹ لیٹر ہے. سمو کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا. اسم کا روٹ لیٹر بھی سین میم واو ہی ہوتا ہے. نام بھی آپ کو بلند کر دیتا ہے نا, یعنی ممتاز کر دیتا ہے, ڈسٹنگوش کرتا ہے. تو آسمان اونچی چیز کو. وما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے. یغفر وہ بخش دے گا, غین فارا اس کا روٹ لیٹر ہے, لمن واسطے جس کے یشا وہ چاہے گا, و یعذب اور وہ عذاب دے گا, من یشا جس کو وہ چاہے گا. واللہ اور اللہ تعالی غفور مغفرت کرنے والا ہے, یعنی بخشنے والا ہے, رحیم مہربان ہے. اور بار بار رحمت کا معنی اس کے بیچ میں آتا ہے. ٹھیک, چلیں اب اس کی ہم دیکھ لیتے ہیں تفسیر. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے کس کی بات آ رہی ہے. پہلے جنگ احد کی بات ہوئی, پھر جنگ بدر میں جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی, اور اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ یہ جو فرشتوں کی آمد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اور ان کا نمبر بھی بتایا کہ 3000 فرشتے اور پھر 5000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے آئیں گے. تو یہ کیوں بتایا گیا؟ اس لیے تاکہ یہ مسلمانوں کے دلوں کے لیے خوشخبری ہو اور دلوں کا اطمینان ہو. اور ویسے تو نصر جو ہوتی ہے, مدد جو ہوتی ہے, وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے, چاہے وہ فرشتوں کی صورت میں آئے, چاہے بندوں کی صورت میں آئے, اور چاہے کوئی بھی آپ کو نہ نظر آ رہا ہو اور آپ پھر بھی جیت جائیں ایک بہت بڑے مجمع کے سامنے. تو اصل میں تو مدد اللہ ہی کی ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ غالب کرتے. اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے زندگی میں کہ کبھی بھی اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دینا کسی بھی کامیابی کا, کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم کسی بھی کامیابی کو حاصل کر سکیں. آپ دیکھیں زندگی میں آپ نے اگر کسی بندے کو کچھ بات بتانی ہوتی ہے تو آپ اس کو کتنے دلائل ہونے کے باوجود, کتنی سالڈ آپ کے پاس پوائنٹس ہوتے ہیں, لیکن آپ اس کو مروب نہیں کر سکتے, آپ اس کو بات نہیں منوا سکتے, اس کا دل آپ کی بات نہیں مانتا ہے نا. اور کبھی کوئی بہت بڑا پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے اور آپ اس کو چھوٹی سی بات بتاتے ہیں اور وہ آپ کی بات مان جاتا ہے. اسی طرح جب جنگ بھی ہوتی ہے تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 313 بندوں کو بدر کے بیچ میں بغیر تلواروں کے, بغیر یعنی کوئی ایسے ہتھیار نہیں تھے ان کے پاس, لیکن وہ جان لڑانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے آ گئے میدان میں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 1000 کے مجمع کے اوپر فتح دے دی ہے نا. تو اصل میں تو مدد اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کیوں اس طرح کرتا ہے مدد؟ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, تاکہ وہ کاٹ دے گروہ کو کافروں میں سے, اور کیا کرے, ان کو رسوا کر دے اور وہ لوٹیں ناکام ہو کر. اللہ تعالیٰ کی مدد اس لیے آتی ہے کہ وہ کافروں کو رسوا کرے. اور کس گروہ کو کاٹا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ ان کے سرداروں کو. 70 سردار مارے گئے تھے ان کے. مکہ ایک چھوٹی سی جگہ تھی, قریش کے لوگ بہت زیادہ ایروگنٹ تھے, اور وہ کیا سمجھتے تھے کہ پورا عرب ہماری عزت کرتا ہے, اور ہم شاید انہوں نے اپنے اوپر یہ بات لی کہ شاید ہم بہت طاقتور ہیں, ہمارے اندر بہت زور ہے, اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے, یہ سمجھے بغیر کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اتنی بڑی ہے. اور ان کو یہ معلوم تھا کہ ابرہہ کی فوجوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح ناکام اور رسوا کر کے مار دیا جبکہ وہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا. تو ایروگنٹ بندہ اللہ کے آگے نہیں چل سکتا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کو عاجز نہیں کر سکتا, مجبور نہیں کر سکتا. بندے مجبور ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے, اللہ تعالیٰ کسی کے آگے مجبور نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کی مدد کیوں کرتا ہے, مسلمانوں کو طاقت کیوں دیتا ہے؟ تاکہ وہ کافروں کے ایک گروہ کو کاٹ کے رکھ دے. اور وہ بھی دیکھیں کہ کس گروہ کو کاٹا اللہ تعالیٰ نے. ابو جہل مارا گیا, اور کتنے سارے لوگ مارے گئے جنہوں نے بہت بہت تکبر کیا تھا, اور یہ سب واپس اتنی خجالت کے ساتھ اور اتنی ناکامی کے ساتھ لوٹے, اور ان کے دل کے اندر طوفان تھا بدلے کا. اچھا, احد کے بیچ میں کیا ہوا
کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خاص طور پر انہوں نے حملہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، دانت شہید ہو گئے، لوہے کی ٹوپی جو پہنی ہوئی تھی اس کا جو ہک تھی نا، وہ جو لٹکے ہوتے ہیں، وہ گال کے اندر چلی گئی اور کافی خون نکلا اور پتھر لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور وہ ایک گڑھے کے بیچ میں ایسے گر سے گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ نکلا کہ ایسی قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے رسول کے ساتھ یہ معاملہ کرے. تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا اس بات سے اور کیا کہا، لیس لک من الامر شیء، آپ کا اس معاملے میں کوئی بھی سے نہیں ہے، یعنی آپ اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ یا تو او یتوب علیہم، کہ یا اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، او یعذبہم، یا اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے، فإنہم ظالمون، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہے کہ بے شک وہ ظالم ہے، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے منہ سے ایسی بات نہ کہیں. اچھا، یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات نہ کریں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اتنا بلند تھا کہ ان کے منہ کی کہی ہوئی بات قبول ہوگی، پوری ہو جائے گی. اور ابھی ان لوگوں میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں آئے ہوئے تھے اور کافر تھے، بہت سارے لوگوں نے مسلمان ہونا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ساتھ دینا تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چونکہ وہ موقع ان کو دینا تھا، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کوئی بھی بد دعا کرتے تو وہ قبول ہو جاتی اور یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دے سکتے اور بعد میں وہ جو اسٹرینگتھ ملنی تھی ان کو وہ نہ ملتی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ کی اس وقت اور ان کو کہا کہ یہ کلمہ آپ نے نہیں کہنا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات کا مالک ہے کہ وہ کسی کو ہدایت دے یا کسی کو عذاب دے، چاہے تو معاف کر دے چاہے تو پکڑ کر لے. آج جو آپ کو برا نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہدایت دے دے. اب آپ دیکھیں کہ انہی لوگوں کے بیچ میں سے سہیل بن عمر، خالد بن ولید اور بہت سارے لوگ ایسے نکلے جنہوں نے اسلام کو بہت زیادہ تقویت بخشی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی بات کو پوری کریں گے اور پھر مسلمان کم ہوں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے روک دیا کہ آپ نے ایسی بات نہیں کہنی کہ اللہ ان کو کیسے ہدایت دے گا، کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا کہ جو اپنے رسول کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں اس کو زخمی کیا، جبکہ وہ ان کو صرف نیکی کی طرف بلا رہا تھا. اچھا، اس بات سے اب آپ دیکھیں کہ ہم سب کو کیا سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی کتنا بھی کوئی برا ہو جائے اور کتنا خراب ہو جائے اور آپ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، اس کے باوجود فیصلہ نہیں کر سکتا انسان، فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ شخص جہنمی ہے اور یہ شخص جنتی ہے. دونوں کا فیصلہ نہیں کر سکتا کیونکہ فیصلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے پیغمبر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ بات نہیں کہنی، تو پھر یہ پوری امت مسلمہ کی طرف یہ پیغام گیا ہے کہ آپ نے بھی زندگی کے اندر کبھی فیصلہ نہیں کرنا کہ کوئی بندہ جہنمی ہے یا جنتی ہے، ایون جنتی بھی، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی انسان ساری زندگی دل کے اندر ڈرتا بھی رہتا ہے اور برائیاں کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو موت سے پہلے کوئی ایسا موقع دے دیتا ہے جس وقت وہ توبہ کر لیتا ہے اور اپنے اعمال کو درست کر لیتا ہے. جیسا کہ وہ آپ نے سنی ہے نا حدیث کہ ایک بندہ تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، تو جب اس نے ایک عالم سے پوچھا کہ کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے، کوئی راستہ ہے، تو اس نے کہا نہیں، تو اس نے اس کو بھی مار دیا. لیکن جب پھر بھی اس کے دل کے اندر بے چینی تھی، پھر وہ دوسرے عالم کے پاس گیا تو اس نے کہا ہاں کیوں نہیں، توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ کا کھلا ہے. اور اس کو کیا کہا گیا کہ تم اپنی بری صحبت چھوڑ دو، جس علاقے میں تم رہتے ہو اس علاقے اور اس صحبت کو چھوڑ دو. تو وہ جب جا رہا تھا اور مر گیا تو رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں آئے کہ کون لے کر اس کو جائے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اوپر رحمت کا معاملہ کیا اور فرمایا کہ دیکھو کہ کس علاقے سے زیادہ قریب ہے. اگر تو وہ اس علاقے سے قریب ہے جو نیکوکاروں کا تھا، جدھر کی طرف وہ چل رہا تھا، تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بخش دیا. اور اگر وہ اپنے پرانی صحبت والوں کے نزدیک تھا تو وہ والے فرشتے لے جائیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس فاصلے کو جو نیکوکاروں والا تھا تھوڑا کر دیا اور اس کی معافی کا اعلان ہوا، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے بخشا. بات ساری یہ ہے کہ
یعنی ہم کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کسی کے دل کے اندر کیا طوفان اٹھ رہے ہیں اور کتنے اس کی تمنا ہے اور کتنا وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ اپنے باہر کے ماحول سے نکل نہیں سکتا، اس ماحول کو چھوڑ نہیں سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ پہ ہوتا ہے کہ کس وقت، کس لمحے، کس موقع پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے، اور اس کا انتظار کرنا چاہیے. دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو اپنے اوپر نہیں لے سکتے. پھر ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آسمان جتنے بھی گناہ ہوں نا، یعنی آسمان تک اوپر ہو جائیں گناہ، اور پھر بھی بندہ معافی مانگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بڑی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اس کے گناہوں سے بہت بڑی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، اور ہدایت سراسر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہے. کس طریقے سے وہ بھٹکے ہوئوں کو سیدھے راستے پر لاتا ہے ہم کو یہ نہیں پتا. اور فیصلے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کرنے ہیں، ہم نہیں ان کو کر سکتے کسی کو بھی. یہ جو معافی کا اختیار ہے نا، ہدایت کا اختیار ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھی نہیں دیا. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں ہی رکھا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کسی انسان کو کہ وہ بہت برا کام کرتا ہے. یہاں ہم کینیڈا میں رہتے ہیں اور ہماری مسجد میں کسی کا جنازہ تھا اور ہم لوگ گئے، اور پتہ چلا کہ وہ جنازہ کسی انڈین ایکٹر کا تھا جو موویز میں کام کرتا تھا، اور وہ حافظ قرآن تھے اور ساری زندگی، لیکن انہوں نے فلموں میں کام کیا. اور آپ کو پتہ ہے فلموں میں کتنی گندی گندی باتیں ہوتی ہیں، گندے لوگ ہوتے ہیں، ناچ گانا اور سب کچھ ہوتا ہے. لیکن ہمارے شیخ نے بتایا کہ آپ دیکھیں کہ ساری زندگی ادھر رہے اور انہوں نے پیچھے کیا کیا، لیکن ہر بندے کا اختتام کیسے ہوتا ہے وہ دیکھنا چاہیے. کہ انہوں نے دوبارہ سے فلمیں چھوڑ کے اور انہوں نے قرآن پڑھانا شروع کر دیا تھا، قرآن پڑھنا شروع کر دیا تھا. اور وہ ایک ایسی جگہ پر آ کر فوت ہوئے جہاں پر وہ اس صحبت سے دور تھے. اب دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں اس کو تو کبھی بھی نہیں ہدایت ملے گی، یہ تو کبھی بھی نماز نہیں پڑھ سکتا. یعنی اپنے بے دھیانی میں ایسے منہ سے باتیں نکال لیتے ہیں کہ جس کا وبال ہمارے اوپر واپس پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کبھی بھی کسی بندے کے بارے میں فیصلہ نہیں کرنا، یہ اختیار ہمارا ہے ہی نہیں. ہم اس اختیار کو اپنے ہاتھ میں لیں گے ہی نہیں، کیونکہ اس پہ پوچھ بہت بڑی ہو جائے گی. جیسے کسی بندے نے یہ کہہ دیا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو تمہیں کبھی بھی ہدایت نہیں دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی فوت کر دیا جو گناہگار تھا، اور اس کو بھی فوت کر دیا جس نے یہ اپنے بھائی سے کہا تھا. اور اس کو تو بخش دیا جو ڈرتا تھا اور گناہ اس سے ہوتے تھے اور وہ توبہ کرتا تھا لیکن پھر گناہ میں پڑ جاتا، تو اس کو بخش دیا کہ تم نے میری رحمت سے امید رکھی تو تمہیں بخش دیا گیا. اور جس نے جو بہت نیکی کے کام کرنے کی کوشش کرتا تھا لیکن اس نے بڑی بڑی باتیں کہی تھیں اپنے بھائی کو کہ اللہ تمہیں کبھی بھی نہیں بخشے گا، اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں کیسے پتا تھا کہ میں اس کو نہیں بخشوں گا؟ تم نے میری بہاف پہ کیسے بات کی؟ تو بات ساری یہ ہے کہ ہم نے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں جانے کی کوشش نہیں کرنا. جو اللہ کا اختیار ہو اس کو اپنے ہاتھ میں لے کے لوگوں کے فیصلے دنیا میں کرنے کی کوشش کریں، یہ نہیں کر سکتے ہم. ہاں دعا ضرور کر سکتے ہیں، دعا دے دیا کریں. آپ جب آپ کا دل بہت کڑ رہا ہو نا اور کسی کی برائیاں آپ کو بہت تکلیف دے رہی ہوں، تو بجائے اس کے فیصلہ کرنے کے اور اس کو سنانے کے کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں بتایا کہ کیا ہوگا اس کے ساتھ، تو آپ اس کو دعا دیتے اور اپنے لیے بھی معافی مانگیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پتہ نہیں میرے گناہ کتنے بڑے بڑے ہیں، اور یہ ایک دم توبہ کر کے اور کہاں پہنچ جائے اور میں اتنی بڑی بات کر کے کہیں خدا نخواستہ ماری نہ جاؤں. استغفر اللہ استغفر اللہ. ہر ایک کو دعا دیں، ہر ایک کے لیے بھلائی کا معاملہ کریں اور اس کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیں. ٹھیک، چلیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیت اگلی دفعہ پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. یہ دعا ضرور یاد کر لیں. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. آمین. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.